ایک شخص کئی برسوں سے گوشت فروخت کرتا آ رہا تھا۔ برسوں کی محنت کے بعد اس نے 3000 سکے جمع کیے اور اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک صحرا سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک اندھے بھکاری پر پڑی جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا بلند آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ تاجر نے اس کے قریب جا کر پوچھا تو اس نے بتایا، میں کبھی ایک بڑا تاجر تھا، میرے پاس بہت دولت اور جائیداد تھی، مگر قسمت نے کروٹ بدلی، سب کچھ لٹ گیا اور آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ اب دل میں بس یہی ایک خواہش ہے کہ اگر اپنے نہیں تو کسی اور کے کمائے ہوئے روپے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اپنے ہاتھوں میں محسوس کر لوں تاکہ دل کو کچھ سکون مل جائے۔ تاجر نے سوچا، یہ تو ایک اندھا بھکاری ہے، اس کی خواہش پوری کر دینی چاہیے۔ اس نے اپنی تھیلی بھکاری کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، لو اور ایک لمحے کے لیے تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ بھکاری نے خوشی خوشی تھیلی لی اور شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر بعد تاجر نے کہا، اب میری تھیلی واپس کر دو، مجھے دیر ہو رہی۔ بھکاری نے حیرت سے کہا، تھیلی؟ کون سی تھیلی؟ میں نے تو کوئی تھیلی نہیں لی، میں نے ساری عمر بھیک مانگ کر پیسے جمع کیے ہیں، تم کہاں سے بدبخت ڈاکو آ گئے ہو جو میری زندگی بھر کی کمائی کتنی آسانی سے چھیننا چاہتے ہو؟ یہ سن کر تاجر کا صبر جواب دے گیا اور ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہاتھا پائی ہو رہی تھی کہ اسی دوران ایک درویش وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دونوں کی بات سنی اور فرمایا، میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، تم ایسا کرو کہ قریبی گاؤں سے ایک پتیلا اور کچھ لکڑیاں جمع کرواؤ۔ دونوں نے درویش کی بات مان لی۔ جب پتیلا اور لکڑیاں آ گئی تو درویش نے آگ جلائی، اس میں پانی ڈالا اور وہ تھیلی پتیلے میں ڈال دی۔ کچھ دیر تک وہ پانی کو غور سے دیکھتے رہے، پھر تھیلی نکال کر تاجر کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر بھکاری غصے سے بولا، یہ تھیلی میری ہے، آپ نے اس تاجر کو کیوں دے دی؟ درویش مسکرائے اور بولے، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تھیلی گوشت فروش کی ہے، دیکھو گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چربی کے ذرات تیر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تاجر کے ہاتھوں پر گوشت کی چربی لگی تھی جو سکوں پر بھی منتقل ہو گئی، یہی اس کے حق میں گواہی دے رہی ہے۔ یہ سن کر بھکاری شرمندہ ہو گیا۔ تاجر نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور اطمینان کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔